شہاب الدین گوری آیا، اس نے حکومت کو سنبھالا بھی، لیکن اس نے قطب الدین ایبک ہندوستان کا سب سے پہلا بادشاہ تھا، وہ قطب الدین ایبک جو شہاب الدین گوری کا جانشین تھا، بنا دیا تھا شہاب الدین گوری نے قطب الدین ایبک کو، سلطنت سنبھالی، ہندوستان قطب الدین ایبک نے سنبھالا۔ تو محمود غزنوی وہ کس کا مرید تھا؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا مرید۔ واقعہ سن لیں اور انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی۔ حضرت محمود غزنوی جب مرید ہونے کے لیے تلاش میں تھا، کوئی پیر مل جائے، کوئی پیر مل جائے، کسی نے بتایا حضرت ابو الحسن خرقانی اللہ کے مقدس ولی ہیں، ان کے پاس جائیے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں محمود غزنوی گیا، اس نے بہت دور پڑاؤ ڈال لیا، وہیں پر قیام کیا، قاصد کو بھیج دیا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ وقت کا بادشاہ تم کو بلاتا ہے۔ قاصد گیا اور حضرت ابو الحسن خرقانی سے کہا محمود غزنوی آیا ہے، وہ بلاتا ہے آپ کو، چلیے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اس نے آیت کریمہ پڑھ کے بتائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی کہ قرآن نے کہا کہ تم اطاعت کرو وقت کے بادشاہ کی، اگر وہ حاکم مسلمان ہے تو اس کی اقتداء کرو، وہ جو کہتا ہے اس کی پیروی کرو۔ اب اس غلام نے جا کر کہا کہ بادشاہ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائیے مجھے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ابھی وہ غلام اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، جب وقت ملے گا تو بادشاہ کی اطاعت کی جائے گی، لیکن بعد میں کی جائے گی۔ غلام آیا، محمود غزنوی سے کہا کہ وہ کہتے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں، میرے پاس وقت نہیں، ٹائم نہیں، اس کو اگر ضرورت ہے تو آئے۔ اب محمود غزنوی چل کر گیا، کہاں بیٹھا؟ حضرت محمود غزنوی کہاں پہنچے؟ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گئے، ہاتھ کا بوسہ بھی لے لیا۔ اب جا کر کیا کیا؟ جو خزانے کی تھیلی تھی جس میں ہیرے جواہرات تھے وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں پیش کر دیے، سامنے رکھ دیے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنی گدڑی سے، اپنے بستر سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہ کہا محمود غزنوی سے، اے محمود غزنوی اس کو کھا۔ محمود غزنوی نے جب روٹی کا وہ سوکھا ٹکڑا کھایا تو وہ اٹک گیا، اندر نہیں کھسکا۔ آپ نے خادم سے کہا پانی دو، پانی پلایا وقت کے بادشاہ کو، تب جا کے وہ ٹکڑا اندر گیا۔ تو آپ نے فرمایا محمود ہمارا دیا ہوا کھانا حلق سے نہیں اتر رہا، ہماری غذا حلق سے نہیں اتر رہی، تو جس طرح ہماری غذا تیرے حلق سے نہیں اترتی، اسی طرح تیرا یہ ہیرا اور جواہرات یہ میرے حلق سے نہیں اترتا، اسے لے جا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے حلق سے نہیں اترتا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے وہ خزانہ واپس کیا، محمود غزنوی مرید ہوا۔ مرید ہو کر جب یہ چلنے لگے تو آپ نے اپنا کرتا شریف پیراہن جو تھا آپ کا اتار کے دے دیا، کہا کہ محمود لے جا اس کو، یہ تیرے کام آئے گا۔ اب دیکھیں بزرگوں کے کپڑوں میں کیا کمال ہوتا، کیا عظمتیں ہوتی ہیں ان کی۔ اللہ کے ولی کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے وہ قابل قدر ہو جاتا ہے، وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ محمود غزنوی ہندوستان آیا، سومنات ایک جگہ ہے وہاں اس نے حملہ کیا، سومنات پہ حملہ کرتا رہا، ہارتا رہا، شکست ہوتی رہی، جیت نہیں پا رہا تھا، بہت سے سپاہی شہید ہو گئے، لشکر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، محمود غزنوی بڑا پریشان ہو گیا۔ تو محمود غزنوی کو یاد آیا اپنے پیر کا وہی کرتا جو آپ نے اس کو دیا تھا، تو محمود غزنوی نے وہ کرتا آج غسل کرنے کے بعد پہنا اور نماز پڑھی اور رات کی سناٹے میں دعا کرنے لگا، اے مولا تعالیٰ تیرے نیک بندے کا دیا ہوا کرتا یہ میں نے آج زیب تن کر لیا، پہن لیا ہے، اس کرتے کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما دے، ہمیں تو فتح عطا فرما دے۔ تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ جو محمود غزنوی کئی دن سے اس سومنات کو جیت نہ پایا، وہاں حملہ کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہو پایا، لیکن جب دعا کی ہے اور صبح کا سورج نمودار ہوا اور لشکر نے حملہ کیا تو حضرت ابو الحسن خرقانی کے جبے کے صدقے میں اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور محمود غزنوی کو کامیابی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی جیت گیا، لشکر جیت گیا۔ اب جب دن میں جشن ہوا، رات آئی تو محمود غزنوی بستر پہ سویا، وقت کا بادشاہ سو گیا،
تو خواب میں حضرت ابو الحسن خرقانی تشریف لے کر آئے اور آپ نے فرمایا محمود تم نے میرے کرتے کا سودا بڑا سستا کر دیا. کہا حضور کیا ہوا؟ بولے تو نے یہ دعا کی کہ تجھے کامیابی مل جائے, تجھے کامرانی مل جائے. اگر تو میرے جبے کے صدقے میں یہ دعا کرتا ہے اللہ جتنے یہ مخالف ہیں جتنے یہ دشمن ہیں سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو اللہ سب کو کلمے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا. سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں.